حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب ہیں۔ آپ نے مختلف شعبوں میں رہنمائی فراہم کی، جن میں کیمسٹری، طب، فلکیات اور عادات کا علم شامل ہے۔ آپ کے شاگرد جابر بن حیان، جنہیں بابائے کیمیا کہا جاتا ہے، نے آپ سے سیکھا اور دنیا میں علم کا چراغ روشن کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تحقیق اور تجربے کی بنیاد رکھی، جس سے اسلامی علوم اور سائنس کو ترقی ملی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ علم حاصل کرنا اور اسے فروغ دینا ہمارے اسلاف کی میراث ہے۔ اگر ہم آج علم و تحقیق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ہم بھی ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جس سے مراد حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علم کو انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح قلم سے علم کو الفاظ میں منتقل کیا جاتا ہے، تمام علوم چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انسانوں تک پہنچے ہیں۔ علم دراصل روشنی اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اس کا اثر تبھی ہوتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے مقدس فیض کے تحت ہو، جن کی پاکیزگی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہی علم کا نور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آگے بڑھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں نمایاں نظر آیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مختلف علوم میں مہارت حاصل تھی اور ان کے علم کا اثر ان کے شاگردوں میں بھی دکھائی دیتا تھا۔ فارس اور عرب کے ہزاروں طلباء ان کی درسگاہ میں علم حاصل کرنے آتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کی درسگاہ علمی وسعت اور تحقیق کا مرکز تھی، اور وہ سیاست سے الگ ہو کر صرف علم اور تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ قرآن پاک کے مطابق فطرت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کو عقل، سوچ اور تحقیق سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں سائنسی علوم حاصل کرنا ایک قدرتی بات ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فقہ میں فیض حاصل کیا، ویسے ہی مشہور سائنسدان جابر بن حیان نے بھی آپ سے علم حاصل کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے مختلف علاقوں میں جا کر علم کی روشنی پھیلائی اور دینی ہی نہیں بلکہ دنیاوی علوم میں بھی نمایاں خدمات انجام دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیمیا میں اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت کیمیا کو جادو سمجھا جاتا تھا، مگر امام نے ثابت کیا کہ ہوا مختلف عناصر کا مجموعہ ہے جو زندگی اور دیگر عملوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کے شاگرد جابر بن حیان نے آپ کی رہنمائی میں کیمیا پر کئی کتابیں لکھیں اور تجربات کا ایک نیا طریقہ متعارف کروایا، جس میں درجہ بندی اور تجربات کی سچائی پر زور دیا۔ کیمیا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا کام بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت کیمیا کو جادو سمجھا جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کو چیزوں کے بننے کے اصل اسباب کا علم نہیں تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ ہوا مختلف عناصر کا مجموعہ ہے جو زندگی کے عمل تنفس اور اشیاء کے جلنے کے عمل میں مدد دیتی ہے۔ آپ کے مشہور شاگرد جابر بن حیان، جنہیں بابائے کیمیا کہا جاتا ہے، نے آپ کی رہنمائی میں کیمیا پر بہت سی کتابیں لکھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر بن حیان کو علم کو درجہ بندی کرنے، تجربات کے دوران سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے اور صبر کے ساتھ تحقیق کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جابر بن حیان نے سینکڑوں کتابیں لکھی اور ان کے کام میں سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، ہائیڈرولک ایسڈ جیسے مرکبات اور دیگر اہم کیمیائی اجزاء کی دریافت شامل ہے۔ جابر بن حیان نے مختلف کیمیائی طریقے جیسے سبلیمیشن، کرسٹلائزیشن، ڈسٹلیشن اور فلٹریشن کو بہتر بنایا۔ انہوں نے آگ سے بچانے والے کاغذ اور رات میں پڑھنے کے لیے خاص سیاہی ایجاد کی۔ جابر بن حیان نے سونا تحلیل کرنے والا ایک محلول بھی تیار کیا، جسے آب سلطانی کہا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ تھا کہ ہر شے کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے۔ دوسری صدی ہجری تک طب میں عملی سے زیادہ نظریاتی عنصر شامل تھا، جس میں تفصیل اور تجرباتی جانچ پڑتال کی کمی تھی۔ طب کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعدد فرمودات ملتے ہیں۔ آپ نے کھانے کی چیزوں کے فوائد و نقصانات بیان کیے، عمومی بیماریوں کا علاج تجویز کیا اور مختلف روایتی طبی طریقوں کی تائید بھی کی۔ آپ نے پھلوں میں سیب، ناشپاتی، انار، انگور، تربوز، کھجور، اخروٹ، کشمش اور زیتون کے فوائد کو بیان کیا، جبکہ سبزیوں، دالوں اور اناج میں پیاز، بینگن، کدو، گاجر، مولی، شلجم، لہسن، سلاد پتا، سبز پیاز، کلونجی، ہرمل، مسور کی دال، جو اور چاول کے استعمال کے فوائد بیان کیے۔
اس کے علاوہ مختلف مشروبات، پانی، دودھ، سرکہ، شہد اور عرق گلاب کے فوائد کا ذکر کیا۔ گوشت اور حیوانی مصنوعات کی مفید قسموں پر روشنی ڈالی۔ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے زیرہ، سماق اور شہد تجویز کیا۔ آپ نے جڑی بوٹیوں سے علاج پر بھی زور دیا۔ سرما اور حجامہ کی اہمیت و افادیت پر بھی بات کی۔ مختلف جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج تجویز کیا۔ 10ویں صدی عیسوی کے سوانح نگار ابن ندیم کے مطابق آپ کے شاگرد جابر بن حیان نے طب پر سینکڑوں کتابیں تحریر کی۔ مندرجہ بالا علوم کے علاوہ آپ نے اپنے شاگرد مفضل بن عمر سے انسان، حیوانات، نباتات، جمادات اور کائنات کی تخلیق کی حکمتوں پر تفصیلاً خطاب کیا، جسے توحید مفضل کتاب کی صورت دی گئی۔ امام صاحب کی تعلیم میں سے چند موتی سمیٹنے کی غرض سے انسان کے جسم کی تخلیق میں حکمت پر اس کتاب کے کچھ اقتباس درج ذیل ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، ذرا آنکھوں ہی پر غور کرو کہ آنکھیں کس طرح جسم کے ایک خاص مقام پر بنائی گئیں۔ دیکھو، یہ آنکھیں جسم کے سب سے بلند اور مناسب مقام پر بنائی گئیں اور سامنے کی طرف بنائی گئیں، جس طرح چراغ دان میں چراغ رکھا ہوتا ہے تاکہ سامنے کی طرف موجود ہر چیز کو دیکھا جا سکے۔ یہ آنکھیں جسم کے نچلے حصے میں نہیں بنائی گئیں۔ اگر یہ آنکھیں ہاتھوں میں ہوتی یا انہیں پیروں کے اندر لگا دیا جاتا، آنکھیں اگر ان مقامات پر ہوتی تو آگے دیکھنے کے لیے انسان کو بار بار اچھلنا پڑتا۔ ان مقامات پر آنکھیں ہوتی تو بہت جلد خراب ہو جاتی۔ انسان کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ سامنے اور اطراف کے منظر کو دیکھ پاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں جسم کے سب سے بلند اور محفوظ مقام پر بنائیں اور انہیں ہڈیوں کے خول میں اس طرح رکھا جس طرح چراغ کو چراغ دان میں رکھا جاتا ہے۔ دیکھو، مفضل آنکھیں اس لیے عطا کی گئیں کہ ہم ہر طرح کے رنگوں کو محسوس کر سکیں۔ اب دیکھو، اگر آنکھیں ہوتی لیکن رنگ نہ ہوتے، یا اس کے برعکس رنگ ہوتے اور آنکھیں نہ ہوتی، تو پھر پہلی صورت میں آنکھوں اور دوسری صورت میں رنگوں کا ہونا بے فائدہ ہوتا۔ تو مفضل، ذرا غور تو کرو اس بات پر کہ خالق و مالک اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ مقدر کر دیا کہ ایک چیز دوسرے کو محسوس کرے۔ ہر شے کے لیے کسی محسوس کو مقرر کر دیا جو اس میں اپنا عمل کرے اور اس کے بارے میں بتائے۔ دیکھو مفضل، یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حاسوں اور محسوس کی جانے والی چیزوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کچھ واسطے قرار دیے، جیسے روشنی اور ہوا۔ اگر روشنی کا وجود نہ ہوتا تو آنکھیں کسی بھی رنگ کو محسوس نہ کر سکتی، اور اگر ہوا نہ ہوتی جو آوازوں کو کانوں تک پہنچاتی ہے تو کان کسی بھی قسم کی آواز سننے سے قاصر رہتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سائنسی خدمات اور کاوشیں اس بات کا غماز ہیں کہ علم مسلمانوں کی میراث ہے۔ اسلام کی متبرک ہستیاں دینی و دنیاوی علوم کا سرچشمہ ہیں۔ اہل بیت اطہار سے محبت و مودت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمیں مختلف علوم حاصل کرنے کی طرف رجحان دینا ہوگا۔ اگر ہم اوج ثریا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کا منہج بروئے کار لا کر علم و تحقیق کی جانب اپنی توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ اس صورت ہم دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔